آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في موضع آخر من شهد منكم الشهر فليصمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور منت ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں صحت اور سلامتی کی حالت میں برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشوں والا مہینہ رمضان مبارک عطا فرمایا ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو آج ہسپتالوں میں پڑے ہیں یا کئی گھروں میں بیمار پڑے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں لیکن بیچارے رکھ نہیں سکتے. بہت سارے ہیں جو چاہتے ہیں تلاوت کریں لیکن کر نہیں سکتے. بہت سارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم تراویحاں پڑھیں لیکن پڑھ نہیں سکتے. بہت سارے لوگ معذور ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، کئی سارے عوارض کا، موانعات کا شکار ہیں. اللہ پاک کا احسان ہے، فضل ہے اس بندے پر جس کو اللہ نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تراویح پڑھ سکتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور انہی اسباب کا مہیا ہونا اور رکاوٹوں کا نہ ہونا، اسی کا نام توفیق ہے. جب میرے لیے اللہ نے کسی نیکی کے جو اسباب ضرورت ہیں وہ عطا فرما دیے ہیں اور اس نیکی سے جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ نے ہٹا دی ہیں اور وہ رکاوٹیں نہیں ہیں، تو یہی معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اس نیکی کی توفیق دی گئی ہے. تو اللہ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی ہے، تراویحوں کی توفیق دی ہے، تلاوت کی توفیق دی ہے، ذکر درود پاک کی توفیق دی ہے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور جتنا اللہ کے اس احسان پر، منت پر، نعمت پر اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں گے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہی بات ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں پکی ٹھپکی بات ہے ضرور بے ضرور تمہارے لیے نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، توفیق دی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے روزہ رکھنے سے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تراویح پڑھنے سے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ذکر تسبیح تلاوت کرنے سے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے گھر مسجد میں آنے سے، نماز پڑھنے سے. یہ بہت بڑی اللہ کی منت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اس پر ہمیں کروڑ مرتبہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. میرے بھائیو، ہم میں سے ہر بندہ گناہوں کی گٹھڑی سر پہ لے کے بیٹھا ہے. جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں کیا پتہ کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے گناہ ہوئے ہیں. آج اگر ہم بیٹھ کے سوچنے لگ جائیں تو بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہمیں کرنے کے بعد بھول چکے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا. ہم سوچ سوچ کے بھی شاید ان کو یاد نہ کر سکیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ درج ہیں. وہ کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور اللہ کے ہاں ریکارڈ میں وہ محفوظ ہیں. اور جو ہی ہم مریں گے اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے آئے گا تو پھر کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں لکھا ہوا نہ ہو. ہماری ہر حرکت، ہر قول، ہر فعل اس کے اندر درج ہوگا. اگر ہم توبہ کر لیں گے، اللہ سے صلح کر لیں گے، اللہ سے معذرت کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ جرم بھی معاف کر دیں گے. اور اللہ پاک ان جرموں کے ثبوت کے لیے جتنی صورتیں ہیں وہ سب ملیا میٹ کر دیں گے. فرشتوں نے جو لکھا وہ بھی ختم کروا دیں گے، فرشتوں کی یادداشت سے بھی ختم کروا دیں گے.
اور جہاں ہم نے کیا گناہ اس جگہ کو، جس درخت پتھر کے قریب کیا اس کو، اور جو خود ہمارا وجود ہے، جو ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس کو بھی اللہ پاک ہمارے وہ گناہ بھلوا دیں گے جن گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی۔ اور اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ سانس کی آخری آنے جانے تک کھلا رکھا ہے، کہ جب تک بندے کا سانس ہوش و حواس کے ساتھ آ رہا ہے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث پاک میں یا بزرگوں کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ غیر مسلم تھا، کسی اللہ والے کے پڑوس میں اس کا گھر تھا، زندگی دونوں کی گزر رہی تھی، اللہ والا اللہ کی یاد میں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک میں، اور اس نے اپنے ہمسائے کے ساتھ جو کہ مسلمان نہیں تھا اس کے ساتھ بھی ہمیشہ وہ اچھا برتاؤ کرتا، اچھا سلوک کرتا، اچھے اخلاق سے پیش آتا، اس کے دکھ سکھ کا خیال کرتا، اس کی ضرورت کا خیال کرتا، اس کی ہر وقت دیکھ بھال کرتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ بندہ جو غیر مسلم تھا وہ اس سے متاثر تو تھا کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کھلم کھلا اس کے مذہب کا اعلان کرے اور اپنے غیر مسلم والے مذہب کو چھوڑ دے۔ لیکن آخر ایک دن مرنا ہے، وہ مر گیا۔ جب مرا ہے تو کسی بندے اور نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت میں ہے۔ بڑا وہ حیران ہوا، یہ تو کافر تھا، یہ تو مرا بھی کفر کی شکل میں ہے بظاہر، اس کا تو ہم مسلمان نے جنازہ بھی نہیں پڑھا ہے، اس کو تو مسلمانوں والے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا گیا ہے، اس کا دفن کفن بھی مسلمانوں والا نہیں ہوا ہے، پھر یہ جنت میں۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ تو کافر تھا؟ اس نے کہا بے شک ایسے تھا، لیکن میرا پڑوسی جو نیک آدمی تھا، مسلمان آدمی تھا، ولی آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا، میں اس سے بڑا متاثر تھا، دل ہی دل میں میں چاہتا تھا کہ میں اس کا مذہب قبول کروں، لیکن مجھے اپنی برادری، خاندان اور دنیاوی آر مانے تھی۔ جب میرے اوپر آخری وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ اب کوئی میرا نہیں ہے، سب آسرے میرے سے منہ پھیر چکے ہیں، تو اس وقت میں نے اپنے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ میں اسی کا مذہب قبول کرتا ہوں جو میرا پڑوسی ہے، جو میرا ہمسایہ ہے، جو اچھے مذہب والا ہے، میں اسی کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ تو جانتا ہے، تو گواہ ہو جا کہ میں اسی کے مذہب پہ مرنا چاہتا ہوں، اسی کے مذہب پہ مر رہا ہوں۔ تو میں نے اس وقت توبہ کر لی، میرے اللہ نے وہ توبہ قبول کر لی، کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا میری توبہ کا، اس لیے لوگوں نے مجھے کافر سمجھا، کافروں کے قبرستان میں دفن کیا، میرا جنازہ نہیں پڑھا، میرے ساتھ اور کوئی مسلمانوں والا معاملہ اور سلوک نہیں کیا، لیکن میرے اللہ کے ساتھ میری صلح اس حال میں ہو چکی تھی کہ ابھی میرے زندگی کے سانس چل رہے تھے، اس لیے مجھے اللہ نے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ لے کے بیٹھے ہیں، اور اس کا علاج صرف اور صرف توبہ ہے۔ توبہ کے بغیر کوئی دنیا کا ایسا حل نہیں ہے جو میرے اور آپ کے گناہ بخشوا سکے۔ واحد ایک توبہ ہے جو اللہ نے ہر امیر کے لیے، ہر غریب کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے، شہری کے لیے، دیہاتی کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے، سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر 100 بار توبہ شکستی، باز آ این درگہے ماں درگہے نا امیدی نیست۔ اللہ کے دروازے سے کبھی نا امید نہ ہونا، بار بار گناہ ہو جائیں، بار بار شیطان حملہ کرے، بار بار نفس حملہ کرے، بار بار ماحول اپنے برائی دکھائے، لیکن پھر بھی لوٹ گیا، پھر بھی لوٹ گیا، پھر بھی لوٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دروازے کے بغیر اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تو بندہ توبہ کرے، اور یہ مہینہ تو ہے ہی توبہ کا مہینہ، یہ مہینہ تو ہے ہی رجوع اللہ کا مہینہ، یہ مہینہ تو ہے ہی نیکیوں کا سیزن، یہ مہینہ تو ہے ہی گناہوں سے بچنے کا مہینہ، گناہ معاف کرانے کا مہینہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مسجد نبوی میں
منبر پہ بیٹھنے لگے تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، نماز ہو گئی۔ جب نیچے اترے نماز کے بعد تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے منبر مبارک پہ چڑھتے ہوئے ایسی بات فرمائی جو اس سے پہلے کبھی آپ سے نہیں سنی گئی، تو یہ آپ آمین آمین کس چیز پر فرما رہے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں نے منبر پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے انہوں نے ایک بد دعا دی اور میں نے اس بد دعا پر آمین کہی، اور پھر میں نے جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر اس نے آ کر کے ایک بد دعا دی، میں نے اس بد دعا پر آمین کہی، ایسے ہی تیسری سیڑھی پر۔ اب ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ دے رہے ہیں، اور اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے سردار ہیں وہ آمین فرما رہے ہیں۔ فرمایا خائب و خاسر ہو، تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو وہ بندہ جو اپنی زندگی میں صحت و سلامتی کی حالت میں رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، تو ایسا بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کی قسمت مقدر نصیب مارا گیا۔ تو اب اندازہ لگائیے یہ کیسا گناہوں کا بخشوانے والا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ وہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو گویا یہ سارے کا سارا مہینہ ہے ہی بخشش کا مہینہ۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے صلح کر لینی چاہیے۔ جو گزر گئی زندگی سو وہ تو نظر آتی ہے کہ میں اتنا بچہ تھا، جوان بنا اور پھر آج اس عمر کو پہنچ گیا، یہ تو سال مہینے کچھ نہ کچھ نظر آتے ہیں، لیکن آج کے بعد آگے کتنا ہے ایک لمحے کا نہیں پتہ، ایک دن کا نہیں پتہ، ایک ہفتے کا نہیں پتہ، ایک مہینے کا نہیں پتہ، ایک سال کا نہیں پتہ، تو آگے کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت یہ زندگی کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے اور بندہ زندہ سے مردوں میں شامل ہو جائے۔ اور جب بندہ مردہ ہوتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اب نہ وہ کسی چیز کا مالک رہا، اب نہ وہ کسی کا کوئی اور چودراہٹ رہی، نہ سرداری رہی، نہ نوکری رہی، نہ ملازمت رہی، نہ کوئی عہدہ رہا، نہ کوئی منصب رہا، اب تو نام بھی ختم ہو جاتا ہے، فلاں میت کو اٹھاؤ، میت کو یوں کرو، ڈیڈ باڈی کو یوں کرو، ڈیڈ باڈی کو یوں کرو، اب تو نام ہی کوئی لیتا کہ فلاں چودھری صاحب کو باہر لے آؤ، فلاں چودھری صاحب کو قبر میں اتارو، نہیں، اب تو میت کی بات ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی کی بات ہوتی ہے، لاش کی بات ہوتی ہے، اب تو یہ لفظ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی